الرحمن الرحیم۔ اب میں قربانی کے مسائل پر اردو تفریح پیش کرنے کے لیے معاذ میٹھا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قربانی کے مسائل پر تقریر پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اور میرے مہمان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے عنوان پر چوشے لگا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قربانی شریعت مطہرہ کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی سے تعبیر کیا ہے، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کو قیامت تک کے لیے پوری امت پر جاری فرما دیا ہے اور اس قربانی کے متعلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کا اہتمام فرماتے تھے۔ محترم حضرات، قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ محترم حضرات، اسلام کا تصور قربانی نہایت پاکیزہ، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسلام میں قربانی کا مقصد رضا الہی کا حصول اور انسانی میں تقوی کو قربان چڑھانا ہے، جس کے نتیجے میں بندے مومن ہمیشہ اللہ کی منشا کو پورا کرے اور اللہ کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا اس اہم عبادت میں بہت سے مسائل و احکام ہیں، جن میں سے چند مسائل پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ اس موقع پر مسائل کا بھی اجازہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کس کو کرنا چاہیے۔ اصولی اور بنیادی بات ہے کہ ہر گنجائش رکھنے والے شخص پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صاحب حیثیت پر قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ کن جانوروں پر قربانی کی جائے اور ان کی عمر کیا ہو۔ تو جن جانوروں کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے، مثلا اونٹ، بھینس، بکری اور دمہ وغیرہ پر قربانی کی جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑے جانور کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے اور چھوٹے جانور کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھوٹے بڑے تمام جانوروں کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، البتہ دمہ 1 سال کافی ہو جائے گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور ایک چھوٹے جانور میں ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی جائز ہے، البتہ اگر وہ عدد کو ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ ذبح کون کرے گا، تو مستحب سی بات ہے قربانی کرنے والا خود ذبح کرے، اور ذبح کرنا نہ آتا ہو تو قربانی کے وقت وہاں حاضر رہے۔ ذبح کی حقیقت یہ ہے کہ جانور کی چال اور کٹ جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔